گاڑیاں بہت نظر آتی ہیں، جیسے الیکشن آئیں گے سب چیخ پڑے ہمیں دینا ووٹ، ہمیں دینا ووٹ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ووٹ ہمیں چاہیے، قائد اعظم کے نام پہ ہمیں ووٹ دو۔ لندن سے آوازیں آ رہی ہیں، دبئی سے آوازیں آ رہی ہیں، سعودی عربیہ سے آوازیں آ رہی ہیں، پشاور سے، ڈیرہ اسماعیل خان سے، اسلام آباد سے چیخ و پکار ہے ہمیں بنا دو، ہمیں بنا دو۔ ہر ایک نے تصویر قائد اعظم کی لگا کے رکھی ہے، جو اقتدار میں ہے ان کا انٹرویو دیکھیے تو پیچھے کمر کے ان کے تصویر لگی ہے قائد اعظم کی۔ جو اقتدار لینا چاہ رہے ہیں ان کے ہاں بھی اقتدار کے لیے قائد اعظم کی، سب کو عشق ہے تو قائد اعظم سے۔ سب دشمن ہیں قائد اعظم کے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ سنی شیعہ جہاں ذوالفقار حیدر نقوی کی آواز جا رہی ہے، میرے بیان کو سنی شیعہ کے تناظر میں نہیں دیکھیے گا، میرا بیان فقط مسلمانوں کے لیے ہے۔ کسی کے مذہب پہ چوٹ کرنا، کسی کے مذہب کو کرٹیسائز کرنا، کسی کے مذہب کو برا کہنا میرے گھرانے کی عادت نہیں ہے۔ سب کے لیے میرا بیان ہے، یہ جھوٹے ہیں سارے۔ ارے کل تک جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا حرام سمجھتے تھے، آج گلے میں باہیں ڈال کر آپ کو الو بنا رہے ہیں ووٹ لینے کے لیے۔ اگر قائد اعظم یاد ہوتا تو ذرا سنیے، میں بتاؤں گا آپ کو قائد اعظم کیا ہے۔ مہاتما گاندھی کے ہاں میٹنگ ہے، وائس رائے خود شریک ہیں، کانگریس کا اور مسلم لیگ کا دور چلا ہے، پاکستان بننے کے آثار ہو رہے ہیں، میٹنگ خود قائد اعظم صاحب نے رکھی ہے۔ وہ انگلش ڈیٹ کے مطابق تھی، اتفاقیہ رمضان آ گیا، 21 رمضان کو میٹنگ پڑ گئی۔ قائد اعظم سے کوئی اطلاع بھیجی گئی کہ آپ تو ٹائم کے، قائد اعظم ٹائم کے بہت پابند تھے، آپ تو ٹائم کے بہت پابند تھے اور ابھی لیٹ ہو گیا، میٹنگ میں کیوں نہیں آئے؟ کہا نہیں، میں عمدن نہیں آیا اور نہ ہی آج کی میٹنگ میں آؤں گا، اس لیے کہ آج 21 رمضان ہے اور میرے مولا علی کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کو کہاں سے قائد اعظم یاد آ گیا؟ حضور علی، کسی نے کسی کا گریبان کھینچ لیا اور کسی نے کسی کی داڑھی وہاں سقیفے میں، ہم بنیں گے اور ہم جیسے یہاں ہو رہے ہیں، ہمیں بنائیے اور ہمیں بنائیے۔ اور جا کے تاریخوں میں پڑھیے گا، ایک دوسرے کے خلاف صحابہ نے ایسی زبان استعمال کی کہ میں آپ کو کیا عرض کروں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ زبان میں جانتا نہیں ہوں، میں نے کالج میں، اسکولوں میں وہ ساری زبانیں سیکھی ہیں، آپ نے بھی کالج میں سیکھی ہوں گی۔ وہ زبان یہ نہ سمجھیے مجھے آتی نہیں جو سقیفے میں بولی گئی ہے، جانتا سب ہوں، مگر جس ممبر پر بیٹھا ہوں، یہ ممبر جس گھرانے سے وابستہ ہے اس گھر کی شرافت اجازت نہیں دیتی۔ تھک تو نہیں گئے ہیں میرے محترم سامنے؟ تھکن تو نہیں ہے؟ بس یہ سمجھے کہ ایک دوسرے کی زبان سے نہ کسی کی ماں بچی اور نہ بہن بچی۔ بس ادھر الیکشن کے لیے کھینچا تانی ہو رہی ہے اور ادھر رسول کی میت کو سینے سے لگا کر 3 دن علی بیٹھا ہوا ہے کہ یکایک جناب عباس بن عبد المطلب جو چچا ہے رسول اللہ کے اور علی کے بھی، یہاں کا عالم یہ ہے کہ پردہ لگا ہوا ہے اور پردے کے باہر سے سلمان و بوذر پانی دے رہے ہیں اور پردے کے اندر علی رسول کو غسل دے رہے ہیں کہ جناب عباس بن عبد المطلب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بھتیجے، وہاں اس کو بادشاہ بنایا جا رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ حق تمہیں غدیر میں اللہ کے حکم سے رسول دے گئے ہیں، لہٰذا ایسا کرو کہ تم باہر آؤ، مسجد کے صحن میں کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، سلمان و بوذر ڈنڈورا پیٹ دیں گے کہ جب رسول کے چچا نے ہی علی کی بیعت کر لی ہے، بادشاہت تمہیں مل جائے گی۔ آج کیا کچھ نہیں ہوتا بادشاہت کے لیے، دیکھیے صرف آ جائیں مسجد میں اور بادشاہت مل رہی ہے۔ جب آپ سنیں گے، کہا چچا توجہ رکھیے گا، عباس بن عبد المطلب پردے کے باہر ہیں، علی پردے کے اندر رسول کو غسل دے رہے ہیں، آ جاؤ۔ تو عباس بن عبد المطلب، آپ چچا ہیں رسول کے، پردے کے اندر جا کر بات کر لیجئے۔ کہا نہیں، چچا ہونا اور بات ہے، پردے کے اندر وہ جائے گا جو رسول جیسا ہوگا۔ بیٹا میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟
جب پہلی بار کہیں آئے تو 25 منٹ تو انسان دیکھتا ہی رہتا ہے کہ اچھا یہ ہے وہ پڑھنے والا. 25 منٹ کے بعد پھر کان اجازت دیتے ہیں کہ کوئی لفظ سماعت کرے, تو دامن وقت میں گنجائش تو ہے نہیں. لہذا جلدی سے سنیے کہ میرا پیغام میرے قوم کے بچوں اور میری بیٹیوں تک پہنچ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ ان کی تربیت بھی ہم ہی نے کرنی ہے بیٹا, کھیل تماشا نہیں ہے. حسین کی نوکری بڑی ذمہ داری ہے کاندھے پر. اب ان بچوں کے لیے کون سا کالج ہے, کون سی یونیورسٹی ہے؟ ان بچیوں کے لیے انگلش میڈیم میں بچے پڑھ رہے ہیں. اے فار ایپل, سیب کو سیب نہیں ایپل کہتے ہیں. پانی نہ کہنا, واٹر کہنا. انگلش زبان. اس کا بچہ 2000 کی فیس پہ جاتا ہے تو میرا 4000 والے اسکول میں جائے گا. شوہر کے لیے درد سر ہے بیچارہ, کہاں کہاں سے کما کے لائے گا. یہ تعلیم کا شوق نہیں, کمپلیکس ہے, بیماری ہے. انگلش زبان علم نہیں ہے, زبان ہے. یاد رکھنا, انگلش میڈیم میں پڑھنے سے میرے بیٹیوں آپ کے بچے عالم نہیں بنیں گے. عالم اس ماں کا بچہ بنتا ہے جو ماں وضو کر کے دودھ پلانے سے پہلے نعت علی کی لوریاں سناتی ہے. گھبرائے تو نہیں میری باتوں سے؟ اپنے اعمال کو تول کر دیکھیے. علی کی دین میں, بخشش میں, بھیک میں کمی نہیں ہے. کمی ہے تو ہماری اداؤں میں, ہمارے مانگنے کے انداز میں, ہمارے توسل میں کمی ہے. اگر علی زبان پر رہ گیا تو ماننے کا فائدہ کیا ہوا؟ اے حضور علی, وہ علی کیا جو مشکل میں امداد کے لیے نہ پہنچے. عالم ان ماؤں کے بچے بنتے ہیں میرا بیٹا جو مائیں اپنے برقعے کا خیال کرتی ہیں, جو مائیں اپنے پردے کا خیال کرتی ہیں. ناراض تو نہیں ہے؟ یاد رکھنا, خاندان آل محمد نے عورت کو اپنی عزت آبرو کی تحفظ کے لیے برقع عطا کیا ہے. عورت نے اس برقعے کی عزت کو سمجھا نہیں, اہمیت کو جانا نہیں. فقط آج کی عورت نے نہیں, اس برقعے اور چار دیواری کی اہمیت کو تو رسول کے دور کی عورت بھی نہیں سمجھ سکی. میں جو بات سمجھ لیں وہ ذرا سا ہوں ہاں کر دیں میرے ساتھ. یہ قید ہے, یہ اسیری ہے, یہ جہالت ہے, یہ گمراہی ہے. کالج کی دوسری لڑکیاں تو نہیں اوڑھتی تو ہم کیسے پہن کے جائیں؟ لوگ کہیں گے دیہاتی ہے, گنوار لڑکی ہے. نہ میرا بیٹا, دنیا کی طرف نظر نہیں کرنی. تم جس گھرانے کو مانتی ہو وہ گھرانہ اس دنیا کے لیے نہیں, یہ دنیا اس گھرانے کے لیے بنی ہے. برقع قید نہیں, بندش نہیں, اسیری نہیں, پریشانی نہیں, عذاب نہیں, مصیبت نہیں. برقع عورت کے لیے رحمت ہے, کرم ہے, فیض ہے, احسان ہے. برقع عورت کی آبرو کا تحفظ ہے. ایک بال عورت کا نظر آ جائے عمدن, جان بوجھ کر, بھول چوک کی معافی ہے, سہون معافی ہے. عمدن ایک بال عورت کا نظر آ جائے, نامحرم مرد کو مولا فرماتے ہیں 1000 فرشتہ اس عورت پر مقرر ہو کر لعنت کرتا ہے. جان بوجھ کر. اگر میرے کراچی کے بازاروں میں جاؤ, اسلام آباد کے, ایک عورت کے سر میں 3 رنگ لگائے ہوئے بالوں کو. عام نہیں, اندھا بھی پلٹ کر پہ دیکھے کہ یہ بال کیسے ہیں. بھول چوک کی معافی ہے, سہون خطا کی معافی ہے. عمدن جان بوجھ کر اگر کوئی عورت اپنے سر کے بال مرد کے سامنے کھولے, نامحرم کے سامنے ایک بال, 1000 فرشتہ لعنت کرتا ہے. بال آپ گن کر بتائیں, فرشتوں کو کیلکولیٹ میں کر کے سکھاؤں گا آپ کو. ذرا بال گنے آپ عورت کے. اب ہم سے شکایت ہے کہ بچے کہنا نہیں مانتے, شوہر کی نوکری نہیں لگتی, باپ کی بیماری نہیں جاتی, گھر سے پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی ہیں. کمیٹی ڈالیں تو وہ نقصان ہو جاتا ہے, شوہر کاروبار کریں تو گھاٹے میں چلا جاتا ہے, بہویں آتی ہیں تو آبرو نہیں کرتی. ارے بیٹا رحمت آئے, توجہات رکھنا. 24 گھنٹے تم لعنت میں رہتی ہو, رحمت آئے گی کہاں سے؟ برقع آل محمد کی عطا ہے, فیض ہے, کرم ہے, احسان ہے. معززین شادی وال, معززین گجرات, برقع جناب سیدہ کا اپنی کنیزوں کے لیے احسان عظیم ہے. برقع عورت کی
گندی نظروں سے، گندی نظروں کے زنا سے، تیروں سے